اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام علیہم اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں ثواب کیا ہے؟ تو فرمایا، ہر بال کے بدلے نیکی ہے، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ عرض کی گئی، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو قربانی کرو اور قربانی کے خون میں ثواب کی نیت کرو، کیونکہ قربانی کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ کھڑی ہو اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو، بے شک قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ اور سنو، قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور اس کے 70 درجے بڑھا کر تیرے میزان میں وزن کیا جائے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، یہ سن کر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجر جو ہے کیا یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے؟ کیوں کہ وہ اس کی خیر کے اہل ہیں، یا یہ ثواب ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ آل محمد کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ کہ قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کے حوالے سے ذکر فرمایا گیا، قربانی کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی فقط سنت اور نفل ہوتی ہے۔ اور اس طرح ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اب اس کے لیے چند شرائط جو ہیں وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تو ان کو آپ غور سے سماعت کیجیے گا۔ اگر وہ شرائط تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر فرمایا تمہارے اوپر قربانی کیا کرنا واجب ہے۔ نمبر 1، وہ 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، نمبر 2، مقیم ہونا، اور نمبر 3، مالک نصاب ہونا، اور نمبر 4، بالغ ہونا۔ اب ان کی میں الگ الگ وضاحت کرتا ہوں۔ پہلی بات، نمبر 1، مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 2، مقیم ہونا، چنانچہ مسافر پر واجب نہیں ہے۔ یاد رہے کہ مسافر شرعی وہ مسافر ہے جو اپنے گھر کی حدود سے تقریباً 57.5 میل 92 کلومیٹر دور جانے کے ارادے سے نکل گیا ہو، یا اگر کسی 57.5 میل اور 92 کلومیٹر دور مقام پر پہنچ چکا ہو تو 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو، یا اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو تو یہ شخص کہیں آنے جانے میں اپنی مرضی کا مالک نہ ہو بلکہ کسی دوسرے شخص کی مرضی کے تابع ہو، جیسے بیوی اپنے شوہر کے تابع ہے، نوکر اپنے مالک کے حکم کے تابع ہے، اور جس کے تابع ہے اس نے 15 دن سے کم کی نیت کی ہے تو اب کیا ہے، وہ مقیم کہلائے گا۔ اور نمبر 3، مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے پاس
7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی یا بندوں کا اتنا قرض نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ نمبر 1، اب اس کا مالک نصاب کے حوالے سے یہ باتیں آگے غور سے سننی چاہیے، نوٹ کہ خیال رہے کہ ایسا شخص غنی کہلاتا ہے اور اگر کسی کے پاس مذکورہ نصاب نہ ہو وہ شرعاً فقیر کہلائے گا۔ اور نمبر 2، ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری کا سامنا ہوتا ہے، جیسے رہنے کے لیے گھر اور پہننے کے لیے کپڑے، سواری کے لیے سواری اور علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق وہ اوزار وغیرہ۔ اب اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو فرمایا گیا کہ بہار شریعت کے اندر حصہ 5 میں آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے، اس کے اندر اس کی بڑی وضاحت ذکر فرمائی گئی ہے۔ اور ضروریات زندگی کی تعریف کے پیش نظر بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو حقیقتاً ضروریات زندگی کے سامان میں داخل نہیں، چنانچہ اگر ان کی قیمت 52.5 تولے سونا 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہیں تو قربانی کرنا اس کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہوگی، اگر ان کی قیمت پہنچتی ہے۔ اور ان میں سے درجہ ذیل اشیاء جیسے ٹی وی، وی سی آر، ٹیپ ریکارڈر، ڈش انٹینیا یا ایسا کمپیوٹر جس کے لیے فقط تفریح کی غرض سے استعمال کیا جاتا ہو، چنانچہ اگر پڑھائی یا دینی معلومات کے حصول کے لیے مقصود ہوں تو یہ بھی دینی کتابوں کے حکم میں آئے گا۔ ایسے کپڑے جن کا گرمیوں اور سردیوں میں پہننا ترک کر دیا گیا ہو اور ڈیکوریشن پیس وغیرہ اور دیگر ضروریات سے زیادہ مکان اور خالی پلاٹ وغیرہ اور گھر میں لگی ہوئی تصویریں، ڈائجسٹ، ناول وغیرہ اور آڈیو ویڈیو کیسٹ وغیرہ بشرطے کہ دینی معلومات کے حصول کی غرض سے نہ لی گئی ہو یا کھیل کود کا سامان ہے، بلکہ فقہاء اسلام نے یہاں تک لکھا اگر کسی شخص کا رہائش کا گھر بڑا ہے اور اس کا کچھ حصہ رہنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ حصہ سردی اور گرمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا موسم کی صورت میں، اگر وہ گھر یعنی ایک آدمی کا 5 مرلے کے اندر گزارا ہوتا ہے اور اس نے 10 مرلے کی جگہ خریدی ہوئی ہے تو اب 5 مرلے کی زمین کے اوپر کیا ہوگا، اس کا حساب لگا کر اگر وہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر وہ رقم پہنچتی ہے یا اس سے زائد ہے تو اب اس کے اوپر کیا ہے؟ قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرض سے مراد یہ ہے کہ اس شخص پر سابقہ سالوں کی زکوٰۃ یا قربانی یا کسی قسم کا کفارہ وغیرہ باقی نہ ہو۔ اور نمبر 4 کہ بالغ ہونا، کیا ہونا؟ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے اگرچہ وہ صاحب نصاب بھی کیوں نہ ہو۔ یاد رہے کہ شرعی لحاظ سے مرد کی بلوغت کی عمر جو ہے وہ کم سے کم 12 سال اور عورت کی بلوغت کی عمر جو ہے وہ 9 سال کی ہے۔ اس سے پہلے اگر یہ دونوں ہرگز بالغ نہیں ہوتے نہ ہو سکتے ہیں پھر یا 9 سال لڑکی کے بارے میں یا 9 سال یا 12 سال سے زائد 15 سال تک کے درمیان میں بھی بلوغت کی علامات اور آثار ظاہر ہوں تو انہیں کیا کہیں گے؟ بالغ کہا جائے گا۔ اور ان کی علامات یہ ہیں کہ انہیں سوتے میں خواہ جاگتے میں احتلام یا انزال ہو جائے، عورت کو حیض آ جائے یا وہ حاملہ ہو جائے یا مرد جماع کر کے عورت کو حاملہ کر دے، تو اگر ان
یہ ان دونوں صورتوں میں اب یہ کیا ہوگا، بالغ قرار دیے جائیں گے۔ اب اس کے حوالے سے یہ باتیں ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ 4 شرائطیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی شرط کیا کہ فرمایا گیا کہ مسلمان ہونا، اور دوسری شرط مقیم ہونا، اور تیسری شرط ہے مالک نصاب ہونا، اور چوتھی شرط کیا ہے، بالغ ہونا۔ یہ 4 شرائطیں جس آدمی کے اندر پائی جاتی ہیں، مالک مسلمان ہونا، اور یہ تمام شرائطیں جس کے اندر پائی جائیں گی، اس کے اوپر قربانی کرنا کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔